ہم نے کہا حضرت یہی پہلے بتا دیتے، اتنا لمبا کان یہاں گھما کے کیوں پکڑا رہے ہو؟ ابے سیدھے کہہ دو چپ چاپ کھڑی رہو، اٹھک بیٹھک کرو، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یا دیوبند یا سہارنپور یا مظفر نگر یا تھانہ بھون کی نماز ہے؟ کس کی نماز ہے بولو؟ یہ محمدی نماز ہے، یہ بہشتی نماز ہے، یہ بہشتی زیور ہے۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بہشتی زیور ہے۔ اس کے اوپر بھی ترا یہ کہ یہ غیر مقلد بد مذہب لوگ ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ ہدایت دے ان جھوٹوں کو۔ کہتے ہیں نماز توڑ دینے والی چیزوں کا بیان، اگر دوہرا یا چھالیا کا ٹکڑا کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، دوہرا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ سہارنپور والے دیوبند والے جانتے ہوں گے دوہرا، عاقل صاحب بیٹھے، دوہرا جانتے ہو؟ سپاریاں ہوتی ہیں، کتھے الگ ہوتے ہیں، چونے الگ ہوتے ہیں، اور 120 کا تمباکو الگ ہوتا ہے۔ جناب علی وہ کاٹ کے ملا کے اس کو دوہرا کہتے ہیں، جس کو بامبے کی زبان میں آج کل ماوا کہتے ہیں۔ ماوا رگڑ مار کے ماوا دیتا ہے۔ اور آج کل گٹکا والا بھی پکڑا گیا ہے، گٹکے کا جو وہ ہے نا جو بناتا ہے، ہاں مینوفیکچرنگ کرنے والا، وہ کہتا ہے انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے، وہ بھی پکڑنے کے چکر میں کہتے ہیں اگر وہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی یہ کھانا ہے کھاؤ کوئی مزہ نہیں ہے، اگر اٹکی ہوئی ہے اس کو نگل گئی تو اگر چنے کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ سنو، جن چیزوں سے نماز توڑ دینا درست ہے، کہتے ہیں ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہونے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3 آنے 4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑ دینا درست۔ ہاں 2-3 آنے کی کوئی بچہ کچھ توڑ نماز پڑھ رہی ہے، دیکھ لیا کہ بچے نے 2 آنے 3 آنے کی چیز ہے توڑ دی تو نماز چھوڑ دو، وہ 2-3 آنے کی چیز بچا لو۔ صحابہ کرام اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نماز کو بولو یہ سنو۔ اب میں خیر اور میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ کسی بے نمازی نے توبہ کی تو یقینی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں، تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے۔ یعنی اگر وہ 30 برس کا ہو گیا ہے تو 15 برس کی جو نمازیں ہیں سب کی وہ قضا کرے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ توبہ۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ توبہ کرے، اسے وہ نمازیں پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ سنو، کہتے ہیں کہ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی، شروع سے لیو، نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئی، سبحان ربی العظیم رکوع میں بھول گئی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا آخر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یعنی اس کی نماز ہو جاتی۔ کیا پڑھتے ہیں نماز میں یہ حنفی لوگ؟ ان سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال یہ رہا نماز کے تعلق سے۔ کہتے ہیں گھر میں موت ہو جانے کا بیان، حیض اور نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو مردے کے پاس نہ بیٹھے۔ ہاں اتفاق سے اگر شوہر مر گیا اور بیچاری عورت کو حیض آ گیا تو اب وہ شوہر کے مردے کے قریب، نعوذ باللہ، یہ کون سا دین ہے بھیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردے کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس حالت میں ہوتی تھیں اور اللہ کے نبی چادر میں ان کے ساتھ آرام فرماتے تھے۔ یہ میاں بیوی کا محبت کی محبت۔ اور کہتی ہیں حضرت عائشہ میں اس چادر کو اوڑھے رہتی، اللہ کے نبی بھی اسی چادر کو اوڑھتے، یہاں تک کہ میں حیض کی حالت میں بھی ہوتی، اگر سامنے لیٹی رہتی اللہ کے نبی وہیں نماز پڑھ لیا۔ اور مرنے کے بعد حنفی فقہ کہہ رہی ہے کہ جناب مردے وہاں نہ رہے، وہ حیض نفاس والی عورت کہاں جائے گی؟ سنو، مردے کو نہلانے کا بیان، غسل کے بعد مردے کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھا دے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبا دے، اگر کچھ پیخانہ نکلے تو اس کو پونچھ کے دھو ڈالے، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردے کو وضو کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں؟ تو بھیا یہ سب کام وضو بنانے سے پہلے کر لو، جیسے ہم اپنے مردوں کو کرتے ہیں۔
کہ تھوڑا سا اٹھا کر پیٹ دبا کر سارے پیخانے غلاظتیں نکال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نہلاتے ٹائم کر لیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں پورا وضو بنانے کے بعد نہلا کے پھٹ پھاٹ کر کے جب ریڈی کر لو تب اس کو اٹھاؤ، اور پھر پیخانہ پیشاب نکلے اس کو پوچھ دو، صاف کر دو، بات ختم۔ اب اس کو دوبارہ وضو کروانے کی ضرورت بولو، یہ ہے شریعت ان کی۔ کہتے ہیں اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں ہے۔ او میری ماں بہنوں، توبہ کرو اس مذہب سے جو مرنے کے بعد تمہارے شوہر کو تم سے جدا ہی کر دے۔ ہاں، تمہارا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، اس کا بدن بھی نہیں، اور ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو غیر مرد چارپائی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جنازے میں، لیکن شوہر بیچارہ اپنی عورت کی چارپائی بھی نہیں چھوتا، اسے نہیں چھونے دیتے، کہتے خلاص رشتہ زندگی میں تھا، اب وہ غیر ہو گئی۔ میں نے کہا غیر ہو گئی تو کیا محلے والوں کی ہو گئی؟ وہ بیچارہ تو زندگی بھر اس کے ساتھ رہا، اس کی غیر ہو گئی، اور زندگی بھر جن کے ساتھ نہیں رہی اس کی اپنی ہو گئی۔ یہ سارے محلے کے لوگ چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہی بیچارہ نہیں چھو سکتا۔ یہ دیکھیں، یہ الٹی عقل اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے۔ کفنانے کا بیان، کہتے ہیں کفن میں یا قبر کے اندر اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ تبرکن رکھ دینا درست۔ عہد نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں، اور کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو، سینے پہ رکھو، منکر نکیر آتے ہی خلاص اٹینشن، یہ عہد نامہ لے کے سویا ہے، جا بیٹا جنت میں۔ درے ماریں گے، درے کمر ٹیڑھی کر دیں گے تمہاری جو سیدھی پڑی ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ رومال قبر میں کوئی کام بولو۔ ابی بن خلف، ابی بن کعب، یہ ابی بن سلول، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اسے عطا فرمایا، اس منافق کو اس کرتے نے کوئی فائدہ پہنچایا، جہنم میں جل رہا ہے۔ تو یہ پیر پگڈی کا یہ رومال اور اس کا تبرک سنو۔ نفاس اور حیض وغیرہ، کہتے ہیں اگر کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہوا ہو، یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی پڑی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں وہ حیض اور نفاس والی عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، مسئلہ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اس کو کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دونوں الٹی متضاد باتیں۔ وہ حیض اور نفاس والی ہے، اس کے اوپر جزدان لگا ہے، وہ چھو سکتی ہے، لیکن بے وضو اگر آپ ہیں تو آپ نہیں چھو سکتے۔ یہ کون سی الٹی عقل ہو گئی بھائی؟ جس میں غسل فرض ہے اس میں چھونا جائز ہے، اور جس میں غسل فرض نہیں وضو اس میں چھو سکتی ہے۔ سنو، کہتے ہیں کہ یہ ذرا سنو میرے بھائیو، ذرا عقل دیکھو، عقل اور دماغ دیکھو، شریعت سازی دیکھو۔ کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، کسی عورت کو بچہ پیدا، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو، کسی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ابھی سب نہیں نکلا ہے، کچھ نکلا ہے۔ سنو، سب نہیں نکلا ہے، کچھ باہر نکلا ہے اور کچھ نہیں نکلا ہے، ایسے وقت بھی اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو نماز پڑھنا فرض، قضا کر دینا درست نہیں ہے، قضا کر دینا درست۔ ایسی حالت میں اعوذ باللہ، میری مائیں بہنیں ذرا سوچیں، اس وقت نماز یعنی آدھا بچہ باہر، آدھا بچہ، اور ظہر کا وقت ہو گیا، اب اس حال میں اس کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ قضا کرنا ضروری۔ یہ کون سی شریعت ہے بھائی؟ اعوذ باللہ، یہ دین نہیں ہے۔ سنو، یہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا۔ بہشتی زیور حصہ نمبر 3، کہتے ہیں اگر روزہ دار بھولے سے، سنو ذرا غور سنو، روزے دارو سنو، بڑی مارکے کی بات ہے، میری ماں بہنوں تم بھی سنو۔ روزہ دار بھولے سے خامند سے ہم بستر ہو جاوے، کوئی عورت بھولے سے روزے سے ہے اور بھولے سے شوہر سے ہم بستری ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھانا پانی آدمی بھولے سے کھا لیتا ہے، لیکن یہ کاریکرم بھولے سے ہوتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں مظفر نگر دیوبند والوں کی عجیب الٹی چال ہے۔ ارے اگر بیوی کو یاد نہیں رہا تو مرد کو تو یاد رہے گا کہ میں روزے سے ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال، یہ مسئلہ شیخ، یہ مسئلہ ہے ابو ماجد، یہ حکیم الامت کی پڑیا۔ مجھے ہنسی آئی کہ یہ کام بھولے سے ہوتا ہے۔ ارے یہاں تو نیند بھی اگر آدمی سویا ہوا ایسے عالم میں جاگ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن خیر، یہ بہشتی زیور ہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہ کہیے، یہ بہشتی زیور ہے، زبان بند رکھیے، حکیم الامت کا فرمان ہے، مان